اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے یہ تصوف کا پروگرام آپ احباب کو دیکھنے کو ملتا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ معلومات تصوف کے حوالہ سے اور روحانیت کے حوالہ سے ہوتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر جو آپ احباب کے سامنے ہم بہت خاص اور بہت پیارا موضوع رکھنے والے ہیں، وہ ہے حسن جمال مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ودوحا کے مکھڑے والے، واللیل کی ظلف والے، مازا غین البصر کے کاجل والے، حامیم کے کنڈل والے، ید اللہ کے پیارے ہاتھوں والے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ بڑی معروف آیات بینات ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک کی شان میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یاسین، پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے والضحیٰ، پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے الم نشرح۔ لیکن جو میں آپ احباب کے سامنے موضوع رکھنے والا ہوں وہ موضوع ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ اتنا پیارا اور اہم موضوع ہے کہ اس آیت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک کی ساری شان کو بیان کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے، یہ نہیں کہا ایک کے لیے، دو کے لیے، تین کے لیے، چار، نہیں، بلکہ کہا میں نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں رحمت بن کر تشریف لانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عطا ہے۔ اتنی بڑی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین کس کے ہیں؟ رب کے۔ وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ جب باری رب تعالیٰ کی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ مالک ہے تمام جہانوں کا، وہ عالمین کا رب ہے، لیکن اپنے حبیب کی شان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کم نہیں ہونے دیا۔ جب باری کریم آقا کی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس جہان کا میں رب ہوں، رب اعلان کرتا ہے جس جہان کا میں رب ہوں، اس جہان کی رحمت جو ہے وہ میں نے اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو کتنا پیارا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام عطا کیا۔ یہ 30 پارے جو ہیں اس کو کہتے ہیں قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید 30 پاروں کا نام ہے، 30 پارے ہیں، 114 سورتوں کا نام۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی 7 منزلیں ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم عظمت قرآن پر اور صاحب قرآن پر بھی یہ تصوف کا ہمارا موضوع آنے والا ہے، جس میں ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہوں گے۔ بہت جلد انشاءاللہ یہ سی ایم میڈیا، ہمارا چشتی میڈیا چینل جو ہے، اس کے ذریعے آپ احباب تک یہ پروگرام عظمت قرآن اور صاحب قرآن جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ آج میں آپ احباب کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے رحمت للعالمین، حسن جمال مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا حسن عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پردوں کے پیچھے چھپا رکھا ہے، ورنہ میرے کریم آقا کا اتنا حسن ہے، اگر مصر کے بازاروں میں یوسف کا حسن دیکھ کر عورتیں جو تھیں ان کو پھل کٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی تھی، حسن یوسف کو دیکھا انہوں نے، لیکن کاش اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتے۔ یہ چاند کچھ بھی حسین نہیں ہے، میرے آقا کا حسن وراء الورا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو خواب کے اندر دیکھا، آپ کی صورت کو خواب کے اندر دیکھا، آپ نے محسوس کیا، تو پھر کہا
پیر میر علی شاہ مجبور ہو گئے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے پر۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھا تو کہا مکھ چند بدر شاہ ثانی ہے، اتنا حسین چہرہ، اتنا پیارا مکھ چند بدر شاہ ثانی ہے۔ آپ نے جب اپنی طرف دیکھا کہا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کہ میں گناہ گار کہاں پہ ہوں، میرے آقا کی شان کیا ہے۔ لیکن یہ بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کریم آقا کے ساتھ محبت کی ہے، جنہوں نے دیکھا ہی کچھ نہیں، اسے کیا پتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں کے اندر معروف ہے نا، آقا علیہ السلام کو ابو جہل نے دیکھا، اس نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، طرح طرح کی باتیں کی، آپ نے فرمایا صدقتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا، شان بیان کی، فرمایا صدقتا۔ پوچھا حضور انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے انہیں بھی صدقتا کہا، سچا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق نے آپ کی شان کو بیان کی، آپ نے کہا تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے مجھ میں سے اسے اپنا ہی یکس نظر آ جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایسی شان ہے۔ تو پھر میں یہ آپ احباب کو ضرور کہوں گا، یار دنیا کے سارے رشتے چھوڑ دو، دنیا داری کو چھوڑ دو، فقط رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، نبی پاک کے ساتھ عشق کر لو، نبی صاحب کے ساتھ پیار کر لو، تو یقین کرو یہ پیار، یہ عشق جو ہے بروز قیامت ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کامیاب ہونے کے لیے۔ کوئی نمازیں پڑھ کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو کوئی حج روزہ زکوٰۃ کا ادا کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو خیرات ادا کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی اپنا آپ نمونہ اپنا دکھا کر لوگوں کو کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ کامیابی مختصر ہے، عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ فقط وہ کامیابی ہے جو حضرت سیدنا بلال حبشی نے کامیابی اپنائی، وہ کامیابی سچی کامیابی ہے کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے آقا کے ساتھ محبت کر کے کامیاب ہوئے، حضرت عمر فاروق سے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے کامیاب ہو گئے، عثمان غنی سیدنا عثمان غنی جو ہیں ذی الرین بنے نبی پاک کی بارگاہ میں آگے کامیاب ہو گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا بنے رسول اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے، حضرت سیدنا امام علی مقام، حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، بڑے بڑے جید صحابہ اکرام جن کے نام لوگ لینے پر فخر کرتے ہیں، اپنے بچوں کا نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں، اگر وہ کامیاب ہوئے تو رسول اللہ کی غلامی سے ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ محبت سے ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ عشق کیا، کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، رسول اللہ کے ساتھ محبت کرو۔ یہ ہمارا تصوف کا پروگرام، یہ آپ کو سبق دیتا ہے، آنے والی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں ہمیں پیغام دیتا ہے۔ ہم گاہے بگاہے علماء اکرام ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہوتے ہیں وہ تصوف کے ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں بھی سنائی جاتی ہیں، تو آقا علیہ السلام کی شان میں شاعری بھی سنائی جاتی ہے نعتی انداز میں۔ تو اسی طرح آج بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر ملک پاکستان کا ایک اہم نام نعت گو شاعر، ہمارے آستانہ کے درباری نعت خواں بھی ہے محمد ارشد علی مہکی صاحب، آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، سرکار کے حسن کے بارے میں، سرکار کے جمال کے بارے میں، رسول اللہ کی شان میں ان سے شاعری کے انداز میں نعتیہ کلام جو ہے وہ آئیے سنتے ہیں جناب محمد ارشد علی مہکی صاحب۔ رتبے نے بڑے کمال سونیا، تیرے رتبے نے بڑے ہی کمال سونیا، رب ایسا دتا روپ تے جمال سونیا، تیرے رتبے نے بڑے ہی کمال سونیا، رب ایسا دتا روپ تے جمال سونیا، تیرے رتبے نے بڑے ہی کمال سونیا، رب ایسا دتا روپ تے جمال سونیا۔ کیا بات، کیا بات۔ کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا، کر کے اشارہ سونا
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨੀ ਇਹੋ ਜਈ ਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨੀ ਇਹੋ ਜਈ ਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਰੱਬ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਪ ਤੇ ਜਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਰੱਬ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਪ ਤੇ ਜਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਜਜ਼ੇ ਨੇ ਕਸਮੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਜਜ਼ੇ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਜਜ਼ੇ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ। ਕਰ ਵੁਜ਼ੂ ਸਭ ਹੋਏ ਸੀਨੇ ਹਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਰ ਵੁਜ਼ੂ ਸਭ ਹੋਏ ਸੀਨੇ ਹਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਰੱਬ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਪ ਤੇ ਜਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਫਾਤਮਾ ਕਮਾਲੇ, ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਫਾਤਮਾ ਕਮਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲੇ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਫਾਤਮਾ ਕਮਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨੀ ਇਹੋ ਜਈ ਆਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨੀ ਇਹੋ ਜਈ ਆਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਰੱਬ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਪ ਤੇ ਜਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਰੱਬ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਪ ਤੇ ਜਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਆਕਾ ਕਾਇਨਾਤ ਫੱਬਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਆਕਾ ਕਾਇਨਾਤ ਫੱਬਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਕਾ ਸੁਨਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਆਕਾ ਕਾਇਨਾਤ ਫੱਬਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਕਾ ਸੁਨਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਰੱਬ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਪ ਤੇ ਜਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮਹਿਕੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਆਕਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ। ਪਾਓ ਖੈਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਪਾ ਕੇ ਖੈਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਰੱਬ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਪ
ਤੇ ਜਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ